بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قواعد عربی کی کلاس میں خوش آمدید۔ سبق چل رہا ہے مرکب اضافی کا، اور یہ ایک لمبا سبق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرکب اضافی جیم ہے۔ اس میں بتایا جائے گا کہ مضاف الیہ جب ضمیر ہو تو وہ کیسے ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ ضمیر جب کبھی اسم کے ساتھ جڑ کے آئے تو وہ مضاف الیہ ہوتی ہے۔ جڑنے کو عربی میں اتصال کہتے ہیں اور جڑی ہوئی ضمیر کو متصل کہتے ہیں، اور اتصال کا الٹ ہے انفصال۔ اور جو ضمیر ہٹ کے آتی ہے، کسی اسم فعل حرف سے جڑ کے نہیں آتی، اس کو منفصل کہتے ہیں۔ انفصال سے منفصل یعنی فاصلے پہ جو ضمیر آئے اس کو منفصل کہتے ہیں، اور جو جڑ کر آئے اس کو متصل کہتے ہیں۔ تو جو ضمیر متصل اسم کے ساتھ جڑی ہو وہ مضاف الیہ ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ کی بات بتاؤں کہ یہ ضمیر متصل حرف کے ساتھ جڑی ہو تو تب بھی یہ مجرور ہوتی ہے، اسم کے ساتھ جڑی ہو مجرور ہوتی ہے، فعل کے ساتھ جڑی ہو تو منصوب ہوتی ہے، یعنی یہ مفعول بنتی ہے۔ حرف کے ساتھ جڑے تو وہ عام طور پہ حرف جار کے بعد آتی ہے، تو یہ جار کی وجہ سے مجرور ہوئی۔ اور اگر اسم کے بعد جڑے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کتابہ، کتابہما، کتابہم، تو اسم کے بعد جڑے تو اس کو بھی مجرور کہیں گے، کیونکہ مضاف اپنے بعد والے اسم کو جر دیتا ہے۔ اور اگر فعل کے ساتھ جڑے تو انشاءاللہ اگلے سبقوں میں وہ آئے گا، تو فعل کے ساتھ جڑے تو وہ مفعول ہوتی ہے، اور مفعول منصوب ہوتا ہے، یعنی اس پر زبر ہونے کی حالت ہوتی ہے۔ اب سوال ہے کہ جب کوئی اسم ظاہر جڑا تھا، پیچھے ہم نے پڑھا واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، عاقل، غیر عاقل، کوئی بھی اسم جب مضاف الیہ ہوا تو اس پر کبھی زیر آتی ہے، کبھی یا آتی ہے، حرفی اعراب، کبھی حرکتی اعراب۔ تو ضمیر کا اعراب کیا ہوگا؟ ضمیر میں کیا تبدیلی آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضمیر کی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اعراب میں۔ محلاً وہ اعراب کی جگہ پر تو ہوتا ہے کہ یہ مجرور ہے، لیکن مجرور بالکسرہ نہیں ہوتا، یعنی زیر کے ساتھ اس کی جر نہیں ہوتی۔ ایسے اسم کو مبنی کہتے ہیں جس کا آخر نہ بدلے، پچھلے عامل کی وجہ سے اس کا آخر نہ بدلے تو اس کو مبنی کہتے ہیں۔ اور مبنی آن باشد کے مانند برقرار، مبنی وہ ہوتا ہے جو برقرار رہتا ہے۔ مورب آن باشد کہ گردد بار بار، اور مورب وہ ہوتا ہے جو بار بار گردش کرتا رہتا ہے، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش، اس کے آخر میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ضمیر یعنی مبنی ایسا اسم ہے جس کا آخر نہیں بدلتا، ضمیر ان میں سے ایک ہے۔ البتہ ضمیر کے دو گروپ ہیں بڑے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، منفصل اور متصل۔ منفصل کا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، اور انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ تو اب جو غائب کی ضمیریں ہیں، ہو کی بجائے منفصل میں ہوا ہوتا ہے، اور ہا کی بجائے ہیا آتی ہے۔ ہما، ہم اور ہنہ، یہ جو تین ضمیریں ہیں، تثنیہ اور جمع مذکر، جمع مؤنث غائب کی، یہ متصل منفصل میں ایک ہی طرح لکھی جاتی ہیں۔ البتہ حاضر کی ضمیریں بالکل مختلف ہیں، وہاں انتا آتا ہے اور یہاں کا آیا ہے۔ انتما کی بجائے کما، انتم کی بجائے کم، انتی منفصل ہے تو کی یہ متصل ہے، انتما کی بجائے کما آ گیا ہے، انتن کی بجائے کنہ، انا کی جگہ یا آ گئی ہے، نحن کی جگہ نا آ گیا ہے۔ تو یہ منفصل اور متصل کے لفظوں میں بھی فرق ہے، لفظی فرق ہے، پورا لفظی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا اعراب بدل گیا تو یہ شکل بن گئی۔ متصل ضمیریں الگ ہیں اور منفصل الگ ہیں، یہ متصل ضمیریں ہیں۔
تو یہ جب اسم کے ساتھ جڑے تو مضاف الیہ ہوتی ہے۔ کتابہ اس کی کتاب، کتابہما ان دو کی کتاب، کتابہم ان سب کی کتاب، کتابہا اس مؤنث کی کتاب، ان دو مؤنث کی کتاب، ان سب مؤنث کی کتاب، کتابوں کا تیری کتاب، یعنی مذکر کی کا آ جائے تو مذکر اور کی آ جائے تو مؤنث، جیسے ہو میں ہو مذکر اور ہا مؤنث کے لیے ہے، اس طرح کا اور کی مذکر مؤنث کا فرق ہے۔ البتہ یا جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے مشترک ہے۔ یہاں ہما بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے، کما بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے۔ البتہ جمع کے اندر آپ دیکھیں ہم، ہننا، کم، کننا، ان چاروں صورتوں میں ضمیر مختلف آ رہی ہے، مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے اور آ رہی ہے۔ کتابوں کا تیری کتاب، کتابکما تم دو مردوں کی کتاب، کتابکم تم سب کی کتاب، کتابوں کی تجھ مؤنث کی کتاب، کتابکما اور کتابکننا تم مؤنث کی کتاب، اور کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب۔ تو یہ ہے کہ ضمیر جب مضاف الیہ تو یوں لکھی جائے گی۔ مرکب اضافی چونکہ پورا جملہ نہیں ہوتا، البتہ اضافت کی وجہ سے خاص ہو جاتا ہے، اس لیے وہ جملہ میں بطور مبتدا اور خبر کے استعمال ہو سکتا ہے، یعنی مرکب اضافی مبتدا بھی بن سکتا ہے۔ مبتدا کو معرفہ ہونا چاہیے، تو اس کے اندر بھی اضافت کی وجہ سے خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کسی کو پینسل دو تو وہ دوسرا بندہ کوئی بھی پینسل اٹھا کے دے دے گا، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ میری پینسل دو تو وہ آپ کی پینسل دے گا، اپنی نہیں دے گا، تو یہ خصوصیت تو پیدا ہو گئی نا، یعنی کامن نون سے وہ پراپر نون بن گیا۔ اس لیے مبتدا جو ہے وہ معرفہ اگر ہوتا ہے تو مرکب اضافی بھی مبتدا کی شکل میں آ جاتا ہے۔ دیکھیے خدمت الوالدین سعادتن، والدین کی خدمت سعادت ہے، اس کے اندر دیکھیں یہ مرکب اضافی مبتدا بن گیا اور سعادتن خبر، گویا مبتدا مرکب شکل میں آ رہا ہے اور خبر مفرد آ رہی ہے۔ انا عم خالد، میں خالد کا چچا ہوں، تو یہاں دیکھیں یہ بھی انا معرفہ، ضمیر معرفہ ہوتی ہے، یہ مبتدا ہو گیا، عم خالد خالد کا چچا، یہ مرکب اضافی بن کر خبر بن گیا۔ تو یہ چیزیں آج ہم نے سیکھ لی ہیں، ایک تو ضمیر کی قسمیں سیکھ لیں، اور نمبر 2 ضمیر جب مضاف الیہ ہو تو کیسے ہوتی ہے۔ پھر ہم نے سیکھا کہ متصل ضمیر حرف سے جڑے تو مجرور، اسم سے جڑے تو مجرور، فعل سے جڑے تو منصوب ہوتی ہے، جبکہ منفصل ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، یعنی وہ مبتدا بنے گی یا فاعل بنے گی۔ بس آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آپ اس سبق کو سمجھ لیجیے، آگے انشاءاللہ اس کی ہم مشق کریں گے، عربی سے اردو، پھر اردو سے عربی، پھر ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی مثالوں سے بھی اس کی مشق کروائیں گے۔ آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور مستقل اس کے ویور بن جائیے، تاکہ آپ کو قرآن و حدیث پڑھنا آ جائے، سیکھنا آ جائے، اور اگر آپ جانتے ہیں تو سکھانا شروع کر دیجئے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔